السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ہسٹوریکل فیکٹس ہم پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھ کے اس میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اس کے انڈر کرنٹس ہیں، دیگر ڈیولپمنٹس سوشو اکنامک فیلڈ پہ جو بڑے بڑے میگا ایونٹس ہوئے، ہیپننگز ہوئیں، اکرنسیز ہوئے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے بات سٹارٹ ہو کے کہاں گئی. اور زیادہ تر ہمارا فوکس جو آج ہے وہ یہی ہے، اور گزشتہ کئی پروگراموں میں رہا کہ بہت سے مسکنسیپشن جو ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں، کہ جو غلط و لان تصورات ہیں، کچھ لوگوں کے پاس معلومات جو ہے وہ بالکل ناقص ہے، چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو نئی نئی معلومات سامنے آ رہی ہیں. کئی ایسے فیکٹ سامنے آئے ہیں ہماری انہی سیریز کے اندر کہ جو کسی کے علم میں نہیں تھے، زیادہ تر لوگوں کے علم نہیں تھے. کوئی ایک آدھ کوئی جانتا ہو تو شاید کوئی جانتا ہو. تو یہ چیزیں بڑی مفید ہیں، کیونکہ ہسٹری کہتے ہیں کہ میموری از دا اسٹور ہاؤس آف وزڈم. تو اسی طرح کہتے ہیں ہسٹری از دا اسٹور ہاؤس آف وزڈم. تو آج ہمارے پاس ہسٹری پرسونیفائڈ جو ہیں، اسٹور ہاؤس آف وزڈم پرسونیفائڈ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ صاحب. لاسٹ ٹائم آپ نے بڑے بڑے تہلکہ آمیز قسم کے ڈسکلوزرز کیے بیسڈ آن فیکٹس. یعنی یہ بھی میں ناظرین کو تھوڑے بات واضح کر دوں کہ یہ وہ نہیں ہے جو یوٹیوب پہ ایک بندہ کہتا ہے انہوں نے تہلکہ خیز اونلی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. تو اس لیے ابھی تو تھوڑا سا کچھ رہ گیا تھا آپ کا، یہ جو آپ نے ایک پورا اپنا سپاس نامہ آپ کے پاس موجود ہے، اس میں 3-4 صفحے شاید رہ گئے تھے، ایک دو کچھ وہاں سے چلتے ہیں تو پھر آگے چلے جاتے ہیں. میاں صاحب لیٹ می ایکسپلین ون تھنگ. جی میں جو ایکسپلین کروں گا، جو کر رہا ہوں، اٹ از ٹو شو کہ کیا اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ نے میرے تھرو پاکستان کی خدمت کے لیے کریٹ کی، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے ان کو وائلیٹ کر کے تباہ و بربادی کی طرف لے گئے. درست. یعنی ایک طرح آپ پورا ایک ہمیں پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کیا ہوتا رہا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں جو مجھ سے ایک غلطی ہوئی پچھلے انٹرویو میں، اس کو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. کر دیں. جو میں واشنگٹن اسٹیٹ میں کورس لے رہا تھا، دیٹ واز ایڈوانسڈ میتھمیٹکس فار انجینئرز. ٹھیک. اس میں سارے کے سارے انجینئر تھے، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس تھے، 46 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھے، جس میں مجھے بغیر فائنل امتحان کے اے مل گیا تو ایک انڈین کو اے ملا، کیونکہ میں نے دوسری کارنیل یونیورسٹی جانا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ میں کریکشن کر دوں. جو وہ میں نے کہا نا مرغیاں پالنے والے تھے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی. پلمین تھی واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی میں، کوئی 20-25 فیکلٹی ممبر ایگریکلچر یونیورسٹی کے تھے، فیکلٹی ممبر ایگریکلچر یونیورسٹی. بٹ آنیسٹ ٹو گاڈ ان کا بیہیویئر اتنا گھٹیا تھا کہ شرم آتی تھی کہ یہ فیکلٹی ممبرز ہیں پاکستان سے. اینڈ امیرکن اسکالرشپس ور گیون ٹو دیم، دے ور آن امیرکن اسکالرشپ. ٹھیک. بٹ بدتمیزی کے انتہا. میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک صاحب تھے، وہ مرغیوں پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. میں نے اس لیے کہا تھا، میرے مائنڈ پہ کوشچن بھرا ہوا تھا. وہ مرغیوں کی پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں، یہ جو بھینسیں ہوتی ہیں نا، بھینسیں ان کو جو چیچڑ چمتے ہیں، چیچڑ ان کو کہتے ہیں مائٹ کہتے ہیں. جی مائٹ کہتے ہیں. اور وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، بلڈ سک کرتے رہتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں. جب کرتے بھینسوں کو بڑے لگتے ہیں، لیکن مرغیوں سے اس سے بھی 10 گنا لگتے ہیں. ان صاحب نے 4 سال جو مرغیوں کے لیے ایک کمرہ، 2 کمرے دیے ہوئے تھے مرغیوں کے لیے، ریسرچ کے لیے. ایک کمرے میں انہوں نے مرغیوں کو کیا، اور دوسرے کمرے میں 4 سال انہوں نے زندگی بسر کی، اور پی ایچ ڈی کر کے آ گئے، اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں ڈین بھی بن گئے. تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی ماحول تھا. اور پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کی سلیکشن ذرا آپ کو مزیدار پتہ چلیں گے. ایک صاحب تھے، ان کا پی ایچ ڈی کا فائنل ایگزام ہوا تھرسڈے کو، اور وہ پی ایچ ڈی کی ان کو ڈگری مل گئی. جمعے والے دن ان کو پنجاب یونیورسٹی سے لیٹر مل گیا، جی آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. جمعے والے دن. اچھا. جن لوگوں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا اسکالرشپ پہ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی تم نے ایک آدمی جو ریٹائر ہونا جس نے، اس کو تم اسکالرشپ پہ بھیج دو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن یہ چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں. اچھا،
اب میں تھوڑا سا آپ کو امریکن لائف کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. امریکہ میں جب فارن اسٹوڈنٹ پہنچتے ہیں تو ان کو ایک ہفتے کی ٹریننگ دی جاتی ہے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف سے, اور اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس میں سارے لوگ جو ہیں امپورٹنٹ لوگ وہ آتے ہیں, اور واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹو انٹروڈیوس پیپل ٹو دا امریکن کلچر. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک عورت تھی, ہمیں لیکچر دے رہی تھی, تو ایک انڈین بولا, وہ بتا رہی تھی کہ لیٹر کس طرح بھیجنا ہے, ایروگرام کس طرح بھیجنا ہے, یہ بتا رہی تھی. تو وہ بولا کہ میڈم میں ایروگرام بھیجوں گا تو اس پہ کتنی ٹکٹ لگے گی. اچھا. ہاں, تو وہ آپ اندازے لگا لیں. سچ اے پیٹی کوسچن. اچھا, اب جب فائنل ہوتا ہے نا, پھر وہی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن جو ہے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن امریکن ایجنسی ہے, بہت بڑی ایمرجنسی, انہوں نے ایک سیمینار لاس اینجلس میں پلان کیا, جس میں جتنے لوگ پی ایچ ڈی مکمل کر کے واپس جانے والے تھے اپنے ملکوں کو, ان کو بلایا گیا تاکہ ان کے تجربات سے جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. اور اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرے, یہ مقصد تھا. جب وہاں سے وہ بنا کے دیتے ہیں, ان کو انپٹ دیتے ہوں گے. اس وقت میں نے کہا کہ بھئی جانا ہے اس میں. آئی واز انوائٹیڈ ٹو دیٹ سیمینار بیکاز آئی واز کمپلیٹنگ مائی پی ایچ ڈی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھئی جانا ہے, وہ تو 3,500 میل ہے کیلیفورنیا, کارنیل یونیورسٹی سے. ہاں, وہ بڑے فاصلے بڑے ہیں امریکہ کے. تو میں نے وہ سٹیز کے 3,500 میل اس طرح ہے, 22,000 میل اس طرح ہے, 2200 میل اور 3,500 میل. اچھا, تو میں نے سوچا کہ میں ڈرائیو کر کے جاؤں گا کارنیل سے. وہ تو 10-12 گھنٹے سے زیادہ بنتا ہے میرا خیال ہے. میرا دوست تھا میرے ساتھ ایک, جو صرف باتیں کرتا تھا, ڈرائیونگ نہیں کرتا تھا. اچھا. تو میں نے کہا جی چلو چلتے ہیں کیلیفورنیا, پھر واپس جائیں گے. اب میں نے کہا خرچہ ہے نا, اتنے پیسے کیسے خرچے ہوٹلوں میں, کیسے ٹھہرنے کا. تو مجھے پتا چلا کہ امریکہ میں ہوسٹ فیملی پروگرام ہے ایک. اچھا. جو امریکن فیملیز ہیں وہ فارن اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن گزاریں, تاکہ ہم ان سے پڑھ کے دیکھ کے سیکھ سکیں. تو میں نے وہ کتاب لی اور کارنیل سے شروع کر کے لاس اینجلس تک پہنچتے پہنچتے ہم ہر روز فیملیز کے ساتھ ٹھہرے. اچھا. کسی کے ساتھ 1 دن, کسی کے ساتھ 2 دن, پورے راستے میں. پھر وہاں جب گئے, آپ نے کچھ سیکھا یا انہوں نے آپ سے کچھ سیکھا؟ دونوں نے. It is always mutual. ٹھیک. It is always mutual. ان میں یہ وہ تکبر نہیں تھا کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. No. اس میں سیکھنے کا امریکن گورنمنٹ کو بڑی پرابلم ہو گئی تھی کہ وہ ایک پروگرام کرتے تھے جس میں امریکن اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے تھے. پروگرام تھا ایک. ان کو پرابلم یہ ہو گئی تھی, جو باہر جاتے تھے دوسرے ملکوں میں واپس ہی نہیں آنا چاہتے تھے, وہ ادھر ہی سیٹل کرنا چاہتے تھے. وہ پاکستان میں بڑے لوگ آئے تو وہ بھی ملے مجھے, جو پاکستان میں رہ کے گئے تھے. ٹھیک ہے. وہ دوسرے کلچرز کو اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ واپس جانے نہیں چاہتے. اچھا, اس کے بعد میری جو ہوسٹ فیملی تھی لاس اینجلس میں, جب ہم پہنچے تو ساری ہوسٹ فیملی آ کے ریسیو کر رہے ہیں اپنے گیسٹ کو, اور میرے پاس ایک ویری پریسٹیجیس, ویری گڈ لکنگ, very sophisticated lady walked to me and he says, Iqbal, I am Mrs. Gregory Peck. Oh. And you are my host. What a big name. You are my guest. What a big name. You are my guest. Wow. And Gregory Peck کا کسی کو انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. He was the master of the film industry. He was the master of speech. He was everything. So I had the honor of staying in Gregory Peck's house for 1 week. That's a big honor, no doubt about it. Very big honor. اور Mrs. Gregory Peck treated me like a son. Treated me like a son. کیسا تھا ان کا مزاج؟ دونوں ہمبل تھے بڑے؟ Oh, outstanding. Americans generally speaking are very humble, very straightforward. They are like Lahoris. لاہور کے لوگوں کی طرح ہیں Americans. صرف جب واشنگٹن میں جاتے ہیں نا, کھابا چھوڑ کے, صرف لاہور کے لوگ کھابا بھی ساتھ کھاتے ہیں. نہیں, وہ جو پھر جو واشنگٹن جاتے ہیں نا تو وہاں جا کے جوش انفلوئنس سے جا کے تباہ ہو جاتے ہیں امریکنز. ورنہ امریکنز بہت اچھے لوگ ہیں,
بڑے فرینڈلی، بڑے انٹرنسیکلی دے آر گڈ پیپل. ویری فرینڈ. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں میکسیمم خودکشیاں بھی یہ ہوتی ہیں، خودکشیاں امریکہ میں میکسیمم یہ ہوتی ہیں کہ نیبر نے نئی گاڑی لے لی، میں نے نئی گاڑی نہیں لی، خودکشی کر لو. نیبر نے ٹیلی فون نیا ٹی وی لیا، کلر میرا کلر ٹی وی نہیں ہے، خودکشی کر لو. اس طرح ان لمیٹڈ خودکشیاں ہوتی ہیں امریکہ میں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم صبر، اللہ نے صبر سکھایا، جینے کا حوصلہ ہے. ہم ایسی باتوں سے خودکشیاں نہیں کرتے ہیں. اچھا، تو میں نے آئی انجوائے اسٹیئنگ ود، گریگری پیک پھر آپ کو گھر لے گئی آپ نے؟ میرے گھر لے گئے. آئی اسٹیڈ ود دیم اینڈ دے ٹریٹڈ می لائک دیئر سن. اور اس کے بعد ہماری دوست، آپ نے کوئی تھے بچے، کوئی گریگری پیک کے آپ نے کوئی؟ اس کے 3 بیٹے تھے، گریگری پیک کے 3 بیٹے تھے. اچھا. میں کیونکہ جب بھی امریکہ جاتا ہوں، آپ کے کنٹمپریری تھے عمر میں یا بڑے تھے؟ وہ چھوٹے میرے لیول کے تھے، میرے لیول کے. اچھا. تو جب میں اب بھی امریکہ جاتا ہوں تو آئی میک اٹ اے پوائنٹ. اب تو بیچارے دونوں جا چکے ہیں، گریگری پیک اور گریٹا پیک دونوں دنیا میں نہیں. اب میں جب بھی امریکہ جاتا تھا، میں آئی ول میک اٹ اے پوائنٹ ٹو گو ٹو لاس اینجلس اینڈ اسپینڈ اے ڈے ود دیم. اس کے بعد بھی پھر ہالی ووڈ کی ایک کلب ہے، ویف کلب. اچھا. وہ وائفز آف دا ہالی ووڈ. اچھا. پورے ہالی ووڈ والوں کی وائفز کی کلب ہے. وہ ہر سال ایک فنکشن کرتے ہیں، اینول فنکشن، جس میں چیف گیسٹ ہوتا ہے یا امریکن پریزیڈنٹ یا اے فارن ہیڈ آف اسٹیٹ. اگلے 2 سال کے بعد مجھے انہوں نے پھر بلایا. تو اس سال تھائی لینڈ کا بادشاہ چیف گیسٹ تھا. اچھا. اینڈ وی اسپینڈ 10 days آن اے شپ سیلیبریٹنگ دا پارٹی، اینول پارٹی سیلیبریٹنگ اور 10 days. تو دیٹ واز ان کیلیفورنیا ایریا، وہ سی میں جی، جہاز صرف سی میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے. شپ ایریا کیلیفورنیا کا تھا. ڈاؤن چلے گئے، 10 دن سمندر میں رہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہیڈ دا آنر آف انجوائنگ مائی لائف ان دس مینر ادھر پر. ٹھیک. اب پھر پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹس کم بیک ٹو آور بیوٹیفل ہوم لینڈ، اور ہوم لینڈ، اور بیلوڈ ہوم لینڈ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام اسحاق خان صاحب، ہی واز دا موسٹ ڈینجرس مین فار دی اکانومی آف پاکستان. اچھا. اپنی نالائکی کی وجہ سے یا کوئی نہیں، توسب کی وجہ سے. اچھا. وہ توسب، صوبائی توسب، عصبیت، توسائی تصبر ان میں اتنا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ لوکوموٹو فیکٹری اسلام آباد میں لگنی چاہیے، وہ چاہتے تھے، وہ کہتا نہیں، وہ مردان میں لگا، وہ بند پڑی ہے. وہ بند پڑی ہے. اچھا. پھر اس کی ڈیل کیسے ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دوں. سعید قادر جو تھے، جنرل سعید قادر، جنرل سعید، وہ QMG تھے، کوارٹر ماسٹر جنرل رہے ہیں. وہ رہے ہیں اور NLC کے ہیڈ بھی تھے. NLC کے ہیڈ تھے. ٹھیک ہے. ہی میٹ غلام اسحاق خان، اور غلام اسحاق خان نے کہا کہ اس وقت کیا تھے، یہ فائنانس منسٹر تھے، یہ کئی کچھ تھے. QMG بھی تھے، منسٹر آف پروڈکشن بھی تھے، NLC کے ہیڈ بھی تھے، اور باقی چیزیں بھی تھے، سب کچھ. سو مچ سو کہ آئی کین ٹیل یو ود گارنٹی کہ 70 سے لے کے آج تک جتنی شراب پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے وہ NLC کے ٹرک کے تھرو ہوتی ہے. یہ اتنا خوفناک انکشاف آپ کر رہے ہیں. ہمیشہ ہوتی ہے. میں نے ایک جنرل صاحب کو کہا کہ ذرا پوچھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا تو جب میں ڈرنک کرتا تھا اس وقت تو میرا بوٹ لیگر تھا، اس نے سب کچھ مجھے بتایا. میں نے کہا تمہیں چیزیں کہاں سے مل جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی NLC ٹرک زندہ باد. تو یہ سعید قادر صاحب جو ہے نا، آپ کوئی سڑکوں پہ لوگوں کو نہ نکلوا دیں اسی ڈسکلوجر کے بعد. پھر سعید قادر صاحب کو غلام اسحاق خان نے کہا کہ جنرل صاحب اگر تمہیں NLC کے لیے پیسے چاہیے نا تو لوکوموٹو فیکٹری مردان میں لگا دو. سو ڈیل ہو گئی، لوکوموٹو فیکٹری ادھر ضائع کر دی. اور وہ بھیج دی گئی یا پھر ایسے ہی بس ایگری کر لیا؟ نہیں، ایگری کر لگائی میں تو لگائی نا، وہاں چلنی نہیں تھی وہ. نا توبہ کرو. یہ ہر ایک صوبے کا، ہر لوگوں کا اپنا کلچر ہے. پنجاب کے لوگ جو ہیں ایسے کام کر لیتے، گجرانوالے میں کہیں تو M60 ٹینک بنا دیں گے آپ کو. لیکن پٹھان کی یہ شان نہیں ہے کہ فیکٹری میں جا کے مزدوری کرے. وہ ٹوپک جمع قانون، وہ نہیں، وہ چھلیاں بیچ لے گا، دانے بیچ لے گا، یا کپڑے بیچ لے گا، یا بندوق مار دے گا، لیکن وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فیکٹری جو کہ پاکستان کے ریلوے کی قسمت بدل سکتی تھی، غلام اسحاق خان نے تباہ و برباد کر دی. ٹھیک ہے. اٹ واز ڈسٹرائڈ ٹوٹلی. اچھا. ہاں. پھر ذرا ضیاء الحق صاحب کی میں آپ کو بات بتاؤں.
ضیاء الحق صاحب جو تھے نا بہت ہی عجیب آدمی تھے, بہت عجیب آدمی تھے. عجیب الخلقت تو نہیں تھے نا. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے لاسٹ تقریر اپنی میں, لاسٹ پہلی تقریر 31 جولائی 77 31 جولائی 77 کی ضیاء الحق کی تقریر ایز مارشل لا چیف ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے میں 90 دنوں کے بعد الیکشن کرا رہا ہوں تو مومن کو ووٹ دیں, مومن کو ووٹ دیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ضیاء الحق جھوٹ بہت بولتے تھے, بہت جھوٹ بولتے تھے. نحمدہ رسول ہو پڑھ کے بھی جھوٹ بولتے تھے, وہ کور مل جاتا تھا. نہ اس نے الیکشن کرانے تھے اور نہ اس نے وہی کرنا تھا جو کیا. صرف پورے ملک میں ایئر مارشل اصغر خان تھے وہ جو سمجھتے تھے کہ وہ الیکشن کرا دے گا, اور کوئی سمجھدار بندہ نہیں سوچتا. میں نے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کی اصغر خان کے ساتھ. میں کہا ڈو یو تھنک ہی ول کنڈکٹ دا الیکشن. وہ اصغر خان کو بلا کے پرائم منسٹر بنانے کا وعدہ کیا, اور کہا دوڑ جا تو پرائم منسٹر کتوں بن جائے گا. اچھا اب میں ذرا آپ کو یہ بتاؤں توبہ اللہ, جب ضیاء الحق نے کہا کہ مومن کو ووٹ دیں تو میں نے کہا کہ بھئی ہمارا فرض ہے, قرآن پاک میں ہے کہ اپنے لیڈر کا حکم مانو. تو میں نے کہا کہ بھئی بادشاہ تو اس وقت وہ ہے تو اس کا حکم ماننا چاہیے. تو میں نے کہا لیٹ می ڈو سم ریسرچ اینڈ فائنڈ آؤٹ مومن کون, کتنے مومن ہیں پاکستان میں. تو پہلے تو میں نے آرٹیکل لکھا دنک میگزین میں, مومن کی تلاش, مومن کی تلاش, سرچ آف اے مومن. پہلا میں نے یہی بتایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ حاکم کا حکم مانو, فساد نہ پھیلاؤ. پھر میں نے کوالٹیز آف اے مومن ساری نریٹ کی قرآن پاک کے مطابق. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا, سوچا کہ ذرا دیکھیں. میں نے کہا بات سنیں جی, لیٹ اس سے اسلام میں داڑھی رکھنا جو ہے اس سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. تو بغیر داڑھی کے بندہ تو پھر مومن تو نہیں ہو سکتا, اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. تو بغیر داڑھی کے سارے لوگ آؤٹ. اچھا وہ آپ نے مائنس کر دیا. مائنس کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضیاء الحق نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ گنڈے اور بدماش ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے لکھا کہ جی گنڈے تو بدماش مومن نہیں ہو سکتے, ان کو بھی آپ نے کاٹا لگا دیا. اس کے بعد مولانا مفتی محمود صاحب کی پارٹی کا ایک ہوتا تھا جو سیکرٹری جنرل تھا, وہ مولوی تھا غلام محمد آباد فیصل آباد کی مسجد میں. میں چند دنوں اپنے بردر ان لا کے غلام محمد آباد میں چلا گیا, تو میں نے ایک جمعے کی نماز ادھر چلا گیا پڑھنے. یہ بندہ مولوی مفتی محمود کا سیکرٹری جنرل ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے, اور حضرت غوث بخش ہزاروی کوئی ادھر فرنٹیئر میں تھے, غوث بخش ہزاروی صاحب, ان پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا 2-3 دن پہلے. ذرا اس مولوی کی زبان سنیں. کہتا ہے مودودی کتا اور اس کے پالتو گنڈوں نے حضرت غوث بخش ہزاروی پہ اٹیک کر دیا. میں نے کہا میرے اللہ, قرآن پاک تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو تاکہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہہ دیں. تو یہ بدبخت آدمی, یہ گفتگو کیا تو اجازت ہی نہیں ہے نا, یہ بدبخت آدمی ممبر رسول پہ بیٹھا اتنی بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے. اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا. اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے علاوہ مولانا نورانی صاحب کی پارٹی جو تھی, اس کے فیصل آباد کے مولانا سردار محمد صاحب پہلے لیڈر ہوتے تھے. یہ بریلوی جمعیت علماء پاکستان, یہ جو بریلوی گروپ ہے. ہاں اچھا, مولانا سردار محمد صاحب فیصل آباد جنگ بازار میں ان کی مسجد ہے, وہاں جمعہ پڑھاتے تھے. تو پہلے نورانی صاحب سے پہلے وہ ہیڈ تھے اس جماعت کے, جمعیت الاسلام جو بھی ہے. یہ حج کرنے گئے, مولانا سردار صاحب حج کرنے گئے, اور ہمیں بچپن سے شوق ہوتا تھا جلسے سننے کا. میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھا, جلسے سننے کا. پتہ چلا جی کہ مولانا سردار صاحب حج پہ گئے تھے, واپس آئے ہیں تو تقریر کریں گے. ہمارا ایک ہی بہت سارا جگہ تھا جہاں سارے جلسے. اچھا والا صاحب, یہ مولانا سردار صاحب والی بات یاد رکھیں, چونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پھر یہیں سے شروع کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں ناظرین ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال واہلہ، جنہوں نے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پہ جو تاریخ کا بڑا گہرا مشاہدہ کیا ہے، اور ایسے ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو بڑے حیران کن بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں، یعنی جس میں ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماضی میں کیا ہوا، آئندہ ہم کہاں ہم جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے اور کیا چیزیں کس طرح ہوتی رہی ہیں. تو جناب جی اچھا، اقبال والا تو میں جلسہ سننے گیا مولانا سردار محمد صاحب کا. جی جی وہ حج پہ گئے ہوئے تھے، اس کے بعد آ کے انہوں نے تقریر کی. اچھا. اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. میں سعودی عربیہ گیا تھا لیکن میں نے کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. اچھا. کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں جن کو گالی دیتے ہیں وہابی، وہ اہل حدیث ہیں اور میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا. تو میں سعودی عربیہ گیا ہوں، میں نے نماز کوئی نہیں ان کے پیچھے ان کا بقول فیصل آباد میں اسلام اترا تھا. اچھا اب سنیے نا. تو میں نے کہا میرے اللہ، جس کو تو نے نصیب کیا کہ وہ سعودی عربیہ پہنچ جائے، تو اس کو یہ نصیب نہیں تو نے کیا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو مومن تو چھوڑو، باقی باتیں ایک طرف کرو. اس کو بھی آپ نے غیر مومن اس کو ڈکلیئر کر دیا. تو اب آپ اندازہ لیں گے جتنی پارٹیاں تھیں وہ تو فارغ ہو گئی نا، جتنی. تو پھر میں نے یہ آگے یہ لکھا کہ ہمارے آپ تو اکیلے رہ گئے ہوں گے. میں کہ بیچ مرزا یار پھرے. نہیں وہ میں نے کیا کہا، آپ نے سوچا ہوگا آپ کدھر جاؤں. میں آپ کو اس پہ بھی بتا دیتا ہوں. میں جب آیا ہوں تو بھٹو صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب نے، وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت. ہاں پرائم منسٹر تھے، میری بلائی. تو مجھے انہوں نے کہا میری پارٹی جوائن کرو. بھٹو صاحب نے کہا. اب میں انجینئر ہوں، میں اپنا کام کرنا ہے، آئی لو مائی پروفیشن، میں کدھر تک کھاؤں ڈنگنا دے نال. میں نہیں جوائن کی. خورشید حسن میر آئے مجھے ملے. اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری آئے لاہور میں. ادھر جو کالج ہے نا یہ رینجرز کے ساتھ جو کالج ہے وہاں آئے ان کے چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بلایا. آئی وینٹ دیئر. بھٹو صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی. کہتے ہیں واٹ ڈو یو تھنک آف یور سیلف، وائی ڈڈ یو ناٹ جوائن مائی پارٹی. آپ بولتے اسی طرح تھے، تیز بولتے. میں کہا سر you are an embodiment of intelligence. You are a bright star on the horizon of the world. I want to bask in the brightness of your intelligence. I don't want to join the crowd and become an ordinary person. آپ نے تو بڑا شیکسپیئر کو مات دے دی اس میں. I want to bask under your brightness. Yes. واہ بڑی بات ہے. یہ تو شیکسپیئرین اسٹائل ہے. میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی. ٹھیک ہے. اب کمنگ بیک، جب مومن کی تلاش میں تو آپ کو پھر میں نے آخر میں اس میں لکھا کہ جنرل صاحب ہمیں تو پاکستان پورے میں کوئی مومن نہیں ملا. آپ اس وقت ایم این اے کی سیٹیں ہوتی تھی 210. میں کہا آپ ایسا نہ کریں 210 مومنوں کی لسٹ چھاپ دیں تاکہ لوگ ان کو ووٹ دے دیں. اچھا اس کے بعد نو آئی واز ان لو ود بھٹو صاحب. I have said it many times. Because of his intelligence. He was a lovable person. Forget about he was a very crude person. He was whatever he was. I loved him because he was a visionary. He is the one who gave us the nuclear power. That is why. اچھا تو آپ کی ملاقات ہوئی بھٹو صاحب سے، وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا، پھر کالج میں بھی ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے جوائن نہ کیا پیپلز. میں نے جوائن نہیں کیا ان کو. تو پھر میں نے لکھا بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہو گئی، ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی تھی. تو پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا شکوہ. واہ کس میں چھپا یہ؟ کہیں شائع ہوا؟ دینک میں. ہاں سارے سب چھپے ہوئے ہیں. سب چھپے ہوئے. ٹھیک ہے. دینک میں. اور اس کا ٹائٹل میں نے تو شکوہ لکھا، دینک والوں نے شکوہ دوسرے اقبال کا لکھ دیا ٹائٹل میں. اچھا. اور میری تصویر بھی تھی اوپر. اچھا. وہ اتنا سوشلسٹ بات کا آرٹیکل تھا. میں نے شروع اسی طرح کیا کہ اللہ کریم، شکوہ تو ایک بندے نے پہلے بھی لکھا تھا لیکن وہ بہت قابل تھا، اس نے جواب شکوہ بھی لکھ دیا. مجھے جواب نہیں آتا، میں تیرے جواب کا انتظار کروں گا. واہ. اچھا یہ آپ نے لکھ دیا؟ ہاں میں نے بڑے کیے کہ میں کہ میرے اللہ یہ پاکستان کے لوگ کیا کریں. ایک بس ڈرائیور
35 خاندانوں کو یتیم کر دیتا ہے بیکاز آف اسپیڈ، تو پھر بھی تیرا شکر کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی گزرے پھر بھی تیرا شکر کرتے ہیں. میرے اس آرٹیکل میں 2 باتیں میں نے جو تھی بڑی آپ کو بتانی ہے، بڑی امپورٹنٹ. مجیب الرحمان شامی صاحب ہے، میرے دوست ہیں، لیکن آئی ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری ود یو. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے اپنا، ان کا زندگی میگزین چھپتا تھا، اس کے کور پہ چھاپا، پھر وہ پکار بند ہو گیا تو پکار پرنٹ کرتے تھے. اس پہ لکھا عز و منتشا ضیاء الحق کی تصویر، ذل و منتشا بھٹو صاحب کی تصویر. تو میں نے اس پہ لکھا میرے اللہ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وہ لوگ اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، پر ایک اور بھی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں جب ملک کے لوگ بہت برے ہو جاتے تو میں ظالم حاکم غلط کر دیتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا اللہ میاں مجھے نہیں پتا. آپ نے ان کو بیلنس کر دیا. پھر میں نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں پتا کہ کون سے آیت اب اپلیکیبل ہے، مجھے بتاؤ. پھر میں نے کہا میرے اللہ، واقعہ کربلا جو ہے، بہت سارے فرقے ہیں اسلام میں، فرقے ہیں، لیکن سب مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. قربانی، ٹھیک ہے، نواسہ رسول کی قربانی کی وجہ سے. ہاں، اس میں تو کوئی ایسا ہمارا فقہ نہیں ہے. یزید جو تھا مسلمان تھا، جی جی، اور حافظ قرآن بھی تھا. تو میں نے اس پہ لکھا میرے اللہ، کیا نواسہ رسول کو لا آف نیسیسٹی کا نہیں پتا تھا؟ پھر بھٹو کیس میں وہ بیگم بھٹو کو جو انوارو علاقے نے فیصلہ دیا کہ نہیں جی مار دو، تو میں نے کہا وہ چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ نواسہ رسول کو لا آف نیسیسٹی کا نہیں پتا تھا. پھر میں نے آخر میں لکھا میرے اللہ، یہ لگتا ہے کہ جب تو حکم بناتا ہے نا، حکمران بناتا ہے، تو تھوڑے سے فراڈیوں میں سے چن لیتا ہے. آنیسٹلی ایسے ہی لکھا. میں کہا لیکن میرے اللہ، یہ جن کو تو چنتا ہے نا، ان کو موقع ملا نا شام کو تو یہ ہندو بن جائیں گے. میرے اللہ مجھے پتا ہے کہ تو ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو تباہ و برباد نہیں کرے گا. کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے کہا ایسا کرو، ان کو رکھ لو، جتنے تمہیں پیارے ہیں نا ان کو رکھ لو، باقیوں کو سمندر میں پھینک دو. میں نے کہا میرے اللہ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ کا نام لاوے کوئی نہیں رہے گا. اچھا، ضیاء الحق سے تھوڑا آگے ختم ہو گیا. ہاں ختم ہو گیا، ضیاء الحق مر گیا، آگے مر گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اچھا، اب میں اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کی طرف. ٹھیک ہے. میں by that time I was professionally known around. ٹھیک ہے. تو مجھے ورلڈ بینک نے اپنا کنسلٹنٹ سلیکٹ کیا اینڈ سینٹ می ٹو کوریا، ساؤتھ کوریا. میں کوریا کے پوچھنے لگا تھا. اچھا کیا آپ نے بتا. اچھا، کوریا. تو بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے مقابلے میں آئی واز اے کنسلٹنٹ فار دا ورلڈ بینک. ہم نے کام کیا، 14 پروجیکٹ اپروو ہوئے، 14 اپروو ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کورینز تھے دے لائکڈ می سو مچ، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر بنائیں. تو 42 پروجیکٹ کا ایک اگلا پروجیکٹ ہے، 42 پروجیکٹ ہیں اس میں، اگلی اسائنمنٹ میں 42 پروجیکٹ. تو آئی میڈ اے جوائنٹ وینچر ود دا کوریئنس اینڈ آئی ڈیڈ دوز 42 پروجیکٹس. اچھا، ود ڈگنیٹی. ادھر ہی سارے لوکیٹڈ ادھر ہی تھے، ساؤتھ کوریا میں؟ سارے ساؤتھ کوریا میں تھے. ٹھیک ہے. میں ہر مہینے ٹریول کرتا تھا. موٹے موٹے کون سے ایریاز کے تھے جی؟ ساؤتھ میں ایک صوبہ ہے، ٹھیک ہے، جوڈلا نام دو، اور جوڈلا دو پروونس ہے، سدرن پروونس. ٹھیک ہے. اس میں سارے پروجیکٹس تھے. ٹھیک ہے. اور یہ ورلڈ بینک فائنانس پروجیکٹس تھے سارے. تو ہم نے جب میں کرتا اس میں آپ کو پتا جتنے یہ فارن ہے نا، یہ فار ایسٹ والے بندے، یہ سائٹیشن ان میں بڑی پاورفل ہوتی ہے. اچھا، سائٹیشن. ٹھیک ہے. تو کوریا میں یہ ہوتا تھا کہ جو بجٹ ہوتا تھا، اگر $10 بھی بجٹ بڑھ جائے نا تو پارلیمنٹ کرتی تھی اس کی اپروول. نو بڈی کین گو. اور پھر اگر ٹائم کے اوپر پروجیکٹ ختم نہیں ہوا تو ایوری بڈی ول لوز دیئر نک. اچھا، اس حد تک سختی تھی. نو ٹالرنس. سو ایوری بیوروکریٹ واز ورکنگ فرام 9 to 6 اور شام کو اپنی عیاشی کرتے تھے. اور پھر ان دنوں کرفیو بھی لگا ہوتا تھا تو جلدی گھر چلے جاتے تھے. ان کا کام تھا. ایوری باڈی واز ویری بڑے بڑے آفیسز میں نو باڈی واز ایور ڈسکسنگ پالیٹکس. میں نے 4 سال میں نے آفس رکھا کوریا میں، کوئی بندہ پالیٹکس نہیں ڈسکس کرتا، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی.
وہ انہوں نے سارے لوگوں کو میچور کیا ہوا تھا کہ پالیٹکس نہیں ڈسکس کرنی. دفتروں میں بھی ان کا امریکن سٹائل تھا کہ پورے ایک ہال میں کوئی 200 بندہ 300 بندہ بیٹھا ہے. اب مجال ہے کسی کی آواز ہو شور ہو, ادھر تھی چلے جاؤ نا, ادھر کسی دفتر چلے جاؤ, ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے, جیسے مچھلی کا بازار لگا ہوا ہے. یہ چائنا میں بھی میں نے دیکھا یہ ٹرینڈ ایسا ہی ہے, ٹرینڈ فضول بات نہیں ہو رہی, دنیا میں ایسا ہی ہے. ہم جہاں بھی جاتے رہے وہاں پہ تو مجھے جو نو ڈیبیٹس, وہاں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے چیئرمین پلاننگ کوریا میں. ٹھیک ہے, اس نے مجھے بلایا جب میں نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی 4.5 سال کے بعد, تو بلایا تو اس نے کہا ڈاکٹر اقبال آئی ایم اسپیکنگ آن مائی بہاف آن دا بہاف آف مائی گورنمنٹ. وی آر گریٹفل ٹو یو فار ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ آن ٹائم. یس, ٹھیک. ون آف دا صوبے میں گیا, میرا جو دفتر تھا صوبے میں جہاں ہم پروجیکٹ کر رہے تھے, گورنر سے میٹنگ, 14 بندے تھے ورلڈ بینک کے اور میری ٹیم تھی ساری. گورنر صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے اٹھایا جب فرق ہوئی میٹنگ, کہنے لگے آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ یو آر این ایشین اینڈ یو آر آور کنسلٹنٹ بیکاز یو ول ڈو آور جاب ود اے ڈفرنٹ اسپرٹ. انہیں دنوں پاکستان میں $200 ملین کا بجٹ تھا لاہور کی ڈیولپمنٹ کے لیے, واٹر سپلائی اینڈ سیوریج. ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ان کی بات نہیں سنتے تھے لوگ. تو میں کوریا جا رہا تھا تو ایک رات میں نے ان کو انوائٹ کیا 2-3 بندوں کو, پھر میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے بلا کے گورنر صاحب سے میٹنگ کرائی اور وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کروایا پاکستان میں لاہور میں, وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کروایا. یہ تو پیسے کے چکر میں ہو گئے نا کہ ہمیں کچھ ملے. جی, وہ آپ کو کیا میرے کہنے سے انہوں نے مڑ جانا. دیر مین کنسیڈریشن از منی. چلو میں کہتا ہوں منی بھی, رشوت لینے کوئی بات نہیں, جو کام کرنا ہے وہ تو کریں, کام تو کریں, کام بھی نہیں کرتے, کام تو کریں. یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, ڈپارٹمنٹ PWD ڈپارٹمنٹ, وہ کوئی 37% تو وہ فیس لے لیتے ہیں, جو بندہ مطلب ادھر ادھر کر کے ہیں, باقی 27 سے 37%. پھر جو ہے جو ٹھیکیدار ہے اس نے بھی کوئی اوپر کمانا ہے, تو اگر پروجیکٹس میں سے 50% ویسے ہی نکل جائے تو پروجیکٹ کیا ہونا ہے, پروجیکٹ کیا ہوگا. اسی لیے یہ گورنمنٹ کے محکمے جتنے بناتے ہیں پروجیکٹ, کوالٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے, ساری کوالٹی ختم ہو جاتی ہے, کوالٹی رہتی نہیں. اچھا, اب کوریا میں مجھے کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بیکٹل کارپوریشن دنیا کی نمبر 1 پرائیویٹ کمپنی ہے, بیکٹل امریکن. اچھا, یہ ہاں کس چیز کی ہے یہ سارے پروجیکٹ کرتے ہیں, ہر قسم کے پروجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹ امپلیمنٹرز ہیں. پہلے کوریا نے ایک نیوکلیر پاور پلانٹ بنایا ویسٹنگ ہاؤس سے, ویسٹنگ ہاؤس کمپنی, ویسٹنگ ہاؤس. اس کے بعد 10 پروجیکٹ تھے نیوکلیر پاور پلانٹ بیکٹل کو دیے, 10 پروجیکٹ. بیکٹل کے ساتھ میری دوستی. یہ ساؤتھ کوریا کی بجلی جو ہے اس آل نیوکلیر سے آتی ہے. یس, سب سے نیوکلیر. فرانس بھی اسی سے لیتا ہے زیادہ تر. دیکھو جی, زیادہ ممالک میں تو اپنے ریسورسز جو ہیں دیکھیں نا, ہم نے ایک بنایا ہوا تھا ادھر کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ, جیسے کراچی, اس کو ہی نہیں چلنے دیتے, اس کو ہی نہیں چلنے دیتے, کنوب کو ہی نہیں چلنے دیتے تھے, کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو چشمہ کا ہے یہ آپریشنل ہے, یہ آپریشن نیا ہے نا. ٹھیک ہے, چند دنوں بعد بند کر دیں گے. ہاں, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کرتے ہیں, 48,000 میگا واٹ پاور پروڈیوس ہوتی ہے, 26,000 ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, باقی 22,000 جو ہے اس کے پیسے ہم دیتے ہیں, یوز نہیں کرتے. قوم کا بیڑا کرک کر رہے ہیں سارے کے سارے. مجھے یہ بتائیں ادھر لاہور میں یہ ابھی کبھی پولیس نے بھی بل اکٹھے کیے ہیں, کبھی دنیا میں سنا ہے آپ نے اس سے زیادہ میڈنس کیا ہوتا ہے؟ جنرل مشرف آئے تو پولیس کو بھیج دیا, جاؤ لوگوں کو بےعزتی کرو. اب ایک دور میں تو آرمی بھی آتی تھی, آ گئی تھی. ہاں بالکل, الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر آگے بیٹھ گئے. اس کے بعد اب بھی ہوا, اب جب یہ سیمی مارشل لا لگا ہے تو پولیس آ گئی. لاہور کے لیسکو نے 25,000 کنیکشن انلیگل ڈکلیئر کیے ہیں جی, ہم نے پکڑ لیے. مجھے یہ بتایا ان کی مرضی کے بغیر لگے تھے یہ؟ نہیں, 25,000 سے زیادہ ہیں, لیکن واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہر دوسرے دن خبر آتی ہے کہ یہاں چوری ہوتی ہے. تو چوری کہاں کیوں ہوتی ہے؟ لیسکو کا کیا مقصد تھا؟ یہ لیسکو والے خود کراتے ہیں سب کو. ہر لیسکو کا ہیڈ جو ہے نا وہ 30 لاکھ روپے شام کو لے کے جاتا ہے گھر روزانہ. یس, تو آج کل تو وہ بڑے مومن قسم کے بیٹھے, مومن ہے نا. 25,000 اس میں سے کسی کو پکڑا؟ جو 25,000 انلیگل کنیکشن تھے کسی نے ان کو پکڑا نہیں اور نہ ہوگا. تو ہنڈائی کی وجہ سے انہوں نے مجھے آفر کیا
کہ آپ ایسا کریں, پاکستان سے بات کریں, ہم پاکستان کے سڑک کا ایگریمنٹ سائن کریں گے اور دیں گے نیوکلیر پاور پلانٹ. اچھا, یعنی سڑک ایک کور اپ تھا, کور اپ ایگریمنٹ دیں ہمیں سڑک بنانے کا, تو ہم آپ کو نیوکلیر پاور پلانٹ. ادھر والا جو بندہ تھا, یعنی فری فرام امریکن سرویلنس, دنیا سے سرویلنس جس طرح ہم نے کوٹا بنا لیا چپ کر کے, سرویلنس سے آپ بچ کے بنایا نا آپ نے. بیکٹل نے مجھے آفر دی, بیکٹل. اور ادھر آ کے منیر احمد خان جا, جس کی ایکسٹینشن کرتے ہوئے ضیاء الحق نے کہا ہے تو حرامزادہ سی اے کا ایجنٹ, لیکن اس کو 3 سال اور ایکسٹینشن دے دو. ادھر وہ لگا ہوا تھا منیر احمد خان جو اور وہ ٹینڈر کرتا تھا پاکستان اٹامک انرجی کے جو نیوکلیر پاور پلانٹ کے لیے ٹینڈر کرتا تھا. کوئی ٹینڈر جو وی ور اے نیوکلیر پاور 83 سے کوئی ہمیں دیتا ہے, کوئی ہمیں نیوکلیر جانتے ہوئے نیوکلیر پاور پلانٹ, کیونکہ ری-پروسیس ہمیں وہ ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. نہیں, اس میں تو دنیا بھر میں وہ بڑا کنٹرول ہے ان کا, بڑا کنٹرول ہے نا. ٹھیک ہے, they were ready to give us, they were ready to give us. پھر اچھا بائی دا وے, وہ جو MTCR تھا, مسل کنٹرول ایک رجیم تھی, دیٹ از اسٹل ان پلیس. کیا مسائل کنٹرول ایک رجیم, وہ سب کچھ ہے, وہ سب کچھ ہے, اسی لیے تو بنا لیتے ہیں. وہ جب تک وہ تھا نا فروڈیا سمرقند مبارک, وہ آتے تھے چائنا سے, میزائل آتے تھے, تو کہتے تھے ڈاکٹر قدیر نے کی کچھ نہیں سارا. ہاں, اس کو کہو ایک دن کہوٹا نہیں آنے دیا, اس کو سمرقند مبارک کو ایک دن کہوٹا نہیں آنے دیا. بالکل فراڈ. ایسے اگر اس کی بات مان جاتے ہیں نا تو تھر کول کو آگ لگ جاتی, پاکستان تباہ و برباد ہو جاتا. ہی از اے ٹوٹل فراڈ, ٹوٹل. ویسے تو انہوں نے بڑا پیسہ بھی لگایا, کو پتہ نہیں جب تقریر کرتا ہے نا سمرقند مبارک, کہتا ہے مینوں پریزیڈنٹ بنا دو, تو مینوں پرائم منسٹر بنا دو, تو میں سارے مسئلے حل کر دیاں گا. اچھا, ٹیکسی ڈرائیور ہے, وہ بھی کہتا ہے مینوں پرائم منسٹر بنا دو تو میں سارے مسئلے حل کر دیاں گا. مطلب کہ ایسا, کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور بھی سمجھتا میرے نال وہ بہتر کوئی نہیں. اس کا مطلب ہمارے 25 کروڑ لوگ پرائم منسٹر بننے کے اہل تو ہیں. بالکل ہیں, بالکل, کیونکہ نہیں وہ دیکھتے ہیں نا. آپ کی بات سے نتیجہ تو یہی ہے, جو پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. ہاں, اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں لے کے آیا, ہنڈائی کارپوریشن از دا بگیسٹ کارپوریشن. ہنڈائی, ان کے ساتھ میں نے جوائنٹ وینچر بنائی, اور کالا باغ ڈیم میں انجینئرنگ کا جو پہلا کانٹریکٹ تھا اس کے لیے ہم پری کوالیفائی ہوئے. کالا باغ ڈیم کسی سٹیج پہ کسی منظر اس کے مراحل طے ہوئے تھے کوئی؟ یس. اچھا, یہ بھی بڑا سٹارٹلنگ ہے نا, لوگ اس کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں. پری کوالیفیکیشن آف کنسلٹنٹ ہوئی. ٹھیک ہے, وی ور پری کوالیفائڈ. رسٹ, میری کمپنی رسٹ, جگہ بھی ایکوائر کر لی گئی تھی, سب کچھ تھا. وہاں جو پہلا کام تھا نا, وہاں بننی تھی ہاؤسنگ کالونی, ریلوے کی ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے, اس انجینئرنگ کے کام تھے سارے, پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے. اس کے لیے پری کوالیفیکیشن ہو گئی, پری کوالیفیکیشن اس کے لیے ہو گئی, لیکن ہم پری کوالیفیکیشن کے بعد بڈ ایویلیویشن بھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اینڈ وی آر ڈکلیئرڈ نمبر 1. فائنینشیل کلوجر بھی ہو گیا نا, وہ نہیں ابھی ہونا تھا, وہ تو صرف بڈ فائنلائز ہو گئی, کنسلٹنٹ کی بڈ فائنلائز ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اب ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے جہاں, جس کو کہتے ہیں نیسپاک. جنرل وابڈا کے جو جنرل تھے صفدر, جنرل صفدر, جی میں نے بٹ, آپ کہہ رہے ہیں صفدر بٹ صاحب, ہاں صفدر, میں نے جنرل ضیاء الحق کو لیٹر لکھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وی ور ڈکلیئرڈ دا نمبر 1 اور یہ نیسپاک کو دینا چاہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے جنرل صفدر کو بلایا کہ یہ کیوں بات ہے. جنرل صفدر جا کے کہتا ہے جی وہ 7,500 ملازم نے, اگر انہوں نے اسی کام نہ دیتا تو پھر کی بنے گا. سو پاکستان کے ساتھ نیسپاک نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے جب سے بنایا ہے. ہر بات میں نیسپاک گھسا ہوتا ہے, پوری کنسلٹنسی کی سروس تباہ و برباد کر دی. نیسپاک میں کمپیٹنس نہیں, آپ دیکھیں کمپیٹنس ہوگی, اچھا, بٹ مقابلے میں آئے نا, کمپیٹنس میں آئے نا. ہم نے میرے ٹینیور جب کمپیٹنس ود کمپٹیشن ہونا چاہیے, ہم نے 11 پروجیکٹ پہ کمپٹیشن کیا, 11 پروجیکٹس پہ میرے پرائم ٹائم پہ. ٹھیک ہے, 10 ہم نے جیتے, 1 نیسپاک نے جیتا, 10 پروجیکٹ. تو مقابلے میں آئے نا, یہ تو نہیں طریقہ کہ انڈر ہینڈ کام کر کے جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کلوزر کے قریب جا رہے ہیں, تھوڑا جتنا بھی سم اپ کر سکیں تو پھر اگلے میں پروگرام میں ہم زیادہ ڈیٹیل بات کر لیں گے جناب. اچھا, اب ان کی کرتوتیں تو میں آپ کو بتا سکوں نا, ضیاء الحق کی بھی کرتوتیں بتا دی ہیں, غلام صاحب کی بھی کرتوتیں بتا دی ہیں. اب میں آتا ہوں بے نظیر کے آخری دنوں میں, جب میں بے نظیر سے ملتا تھا. ٹھیک ہے, ایک دن
بہت آئی ریسپیکٹڈ ویری مچ. اچھا ایک دن مجھے فون آیا رات کو کہ ڈاکٹر صاحب فوراً پہنچے. میں گیا بلاول ہاؤس. یہ میں نے جب 90 کے ان کو نکال دیا تو پھر ٹکٹیں دے رہے ہیں, سارے ٹکٹیں والے وہاں پھر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو بی بی نے مجھے سنا نا میں آیا تو فوراً ان کو نکال دیا, کمروں سے مجھے بلا لیا, بڑی پریشان. مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا گیا ہے کہ جام صادق رات کو اٹیک کرے گا بلاول ہاؤس پہ اور زرداری کو مار دیں گے. اچھا. اور یہ ساری خبریں پیپلز پارٹی والے بی بی کو سنا رہے تھے. اچھا. اینڈ دے ور فیک نیوز. فیک نیوز تھی یا آل فیک نیوز. دے ور فرائٹننگ بی بی صاحبہ. اچھا. دے ور فرائٹننگ اینڈ مس لیڈنگ ہر. مس لیڈنگ ہر. ایک بندہ گیا جس کو میں نے کہا تھا وکیل, میں نے نہیں ملنا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے. آپ نے بتایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ادھر جا کے کہتے ہیں بی بی جی ایچ کیو میں لڑائی ہو رہی ہے, ادھے جرنیل ساڈے نال نے ادھے ادھر نے. میں نے کہا بی بی یہ بکواس کر رہے ہیں, جی ایچ کیو میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ڈسکشن بڑی ہوتی ہے, ڈیموکریٹک ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ٹرکلز ڈاؤن. پھر کوئی نہیں بات ہے کہ میں میری اوپینین چڑی نہیں پر مارنی. ناٹ ایٹ آل. میں کہا یہ once decided it has to be implemented. مجھے بی بی نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر آج کلوز کریں تو زیادہ اچھی بات. میں جلدی سے کرتا ہوں. ہاں جی پلیز. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ جرنیلوں کو جانتے ہیں, ان کو پتہ کریں کہ رات کو آ کے بلاول ہاؤس پہ اٹیک تو نہیں کریں گے. میں 2 گھنٹے کے بعد جن کو میں نے فون کرنا سے فون کیا, میں کہا بی بی آپ فکر نہ کریں, سب بکواس کریں. یو آر ان سیف ہینڈز. یو آر سیف ہینڈ, ریلیکس. اینڈ تھینک یو ویری مچ جناب. آج آپ نے بڑا زبردست ڈسکلوجر پھر کیے, ایک پورا دھماکہ ہی تھا یہ ماشاءاللہ, اور بڑی بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو آج پھر ایک ڈسکلوجر دھماکہ آپ کے سامنے آیا. تو وہ فیکٹس, ان نون فیکٹس جو آج تک ہمارے علم میں نہیں تھے, پاکستان کی تاریخ کو شیپ کرنے والی, ہماری ڈیسٹنی کو شیپ کرنے والی وہ ہیپننگز, وہ انڈر کرنٹس, وہ پرسنالٹیز, اور وہ ظاہری کچھ اور اندر سے کچھ, وہ بھی سارا کچا چھٹا کھول کر ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر اقبال والا نے آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.